بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پرانا ہوسٹ مار سجاد حسین سہل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حسد کی آگ سے بچو، کیونکہ اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو جناب، میں دوسری قسط پیش کر رہا ہوں قطب الدین بختیار کاکی کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سن لی۔ تو نجم الدین سغرا جو تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے اس بات سے کہ شمس الدین ایبک کیوں جاتا ہے فقیر کے آستانے پر سلام بھرنے کے لیے۔ میں پڑھا لکھا ایک عالم فاضل اور مفتی آدمی ہوں، تو شمس الدین ایبک کا حق بنتا تھا کہ وہ میرے پاس آتا، نہ کہ وہ ایک فقیر کے پاس، ایک فقیہ کے پاس جاتا۔ اس لیے اس نے ایک پروگرام بنایا۔ پروگرام بنانے کے بعد کچھ دنوں بعد ایک عورت بھاگی دربار شمس الدین ایبک میں آئی اور زور سے چلا کر کہنے لگی، مجھے انصاف دیا جائے، مجھے انصاف دیا جائے۔ شمس الدین ایبک نے کہا کہ اے عورت، تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، جی میرے سر میں درد ہو رہا تھا، تو میری امی نے کہا جا کے قطب الدین بختیار کاکی سے جا کے دم کرواؤ اپنے سر کے لیے۔ تو میں جو ہی دم کروانے کے لیے گئے، آستانہ پر قطب الدین بختیار کاکی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور ظلم کیا۔ میں بھاگی جنگل میں گئی اور وہیں رہی 1 سال تک۔ 1 سال کے بعد جو ہی مجھے بچہ ہوا تو بچہ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں، مجھے انصاف دلایا جائے۔ بادشاہ نے کہا، جی بے شک وہ میرے پیر ہیں، لیکن انصاف کا معاملہ ہے تو پابند سلاسل کر کے جناب قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کیا جائے۔ ساتھ میں نجم الدین سغرا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قطب الدین بختیار کاکی کو پابند سلاسل پیش کیا گیا تو اس عورت سے کہا، جی دوبارہ اپنا بیان دو۔ اس عورت نے پھر وہی بیان دہرایا تو قطب الدین ایبک نے کہا، واللہ میں نے اس عورت کو آج پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ اتنے میں نجم الدین سغرا بولے کہ آپ کی کوئی گواہی دے گا اس معاملے میں؟ تو گواہ پیش کیا جائے۔ گواہ پوچھا گیا تو نجم الدین سغرا نے کہا، جی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اگر آپ کی گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اس معاملے میں بے قصور ہیں۔ آپ تک پیغام پہنچا تو آپ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سرکار گھوڑے پر بیٹھے اور کچھ دنوں بعد دلی پہنچ گئے۔ پیشی کا ایک ٹائم مقرر تھا، اس وقت پر آپ کو اندر بلایا گیا۔ اس دور میں یعنی کہ 250 اولیاء کرام یہ مقدمہ اپنی زبان سے سن رہے تھے، اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ تو جناب ملتانی سرکار نے اس عورت سے پوچھا کہ بی بی تو سچ بتاتی ہے یا کہ یہ بچہ بتائے جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بچہ بتائے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔